بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا نبی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں، آپ کی خدمت کروں، آپ سے علم دین سیکھوں۔ آپ نے اس کو اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہر سے پانی پینے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پی کر واپس آئے تو روٹی موجود نہ پا کر پوچھا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ آپ نے اس ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھا لیں۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا فرمائی، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ اب آپ نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا فرمائی، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، چلو آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ نے ریت جمع کر کے ایک ڈھیر بنا لیا اور فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ ریت کی ڈھیری فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور پھر فرمایا، یہ ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تیرا ہے اور ایک حصہ اس شخص کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ سے بولا کہ یا نبی اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ نے ہنس کر فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے، اور اس کو وہیں چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک ایک حصہ لے لیتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دونوں شخص خوش ہو کر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب شہر میں جائے اور کھانا اور مٹھائی وغیرہ خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا اور مٹھائی خریدی۔ جب واپس ہونے لگا، اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ میں کھانے اور مٹھائی میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خریدا اور مٹھائی اور کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جب وہ کھانا اور مٹھائی لے کر آئے، ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے اور سونا آدھا آدھا کر لیں گے۔ جب وہ شخص کھانا اور مٹھائی لے کر ان کے پاس پہنچا، ان دونوں نے اسے پکڑ لیا اور مار کر ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی مٹھائی اور کھانا کھانے لگے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں دونوں تڑپ تڑپ کر ڈھیر ہو گئے۔ سونا جوں کا توں پڑا تھا۔ یہ تینوں اس کے پاس مرے پڑے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو، دنیا کا یہ مال ہے اور دنیا کی طمع کا انجام یہ ہے، بس تم کو لازم ہے کہ تم اس سے
بچتے رہو۔